السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل. محترم ناظرین و سامعین، آج کی نشست میں ہم سحر اور افطار کے بعض اہم اور ضروری مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سحری یعنی روزے کو دن بھر باقی رکھنے میں قوت حاصل کرنے کے لیے محض شریعت کی تاکید کی وجہ سے صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا یہ سحری کہلاتا ہے۔ احادیث میں سحری کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے ہر روزے دار کو سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ سحری سنت ہے، بغیر کسی سخت عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے سحری کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ سحر چونکہ رات کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو سحری کا وقت ختم ہونے سے 2-3 گھنٹے قبل سحری کر کے سو جاتے ہیں، ایسا کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ رات کے آخری حصے ہی میں سحری کا اہتمام کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگ نماز فجر کی اذان شروع ہو جانے کے بعد بھی سحری کھاتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ روزے پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ روزہ صبح صادق کی ابتدا سے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے: کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اس لیے اوقات کو جاننے اور محفوظ رکھنے کا اہتمام کریں اور نماز فجر یعنی صبح صادق سے پہلے صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے قبل ہی سحری مکمل کر لیں۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی علاقے میں سحری کا وقت ختم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے سیرن کے بجائے اذان دی جاتی ہو اور یہ اذان نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتی ہو، تو اس جگہ پر سحری کی جو اذان ہے اس اذان کے ختم ہونے تک آپ سحری کر سکتے ہیں۔ سحری کرنا اس وقت تک جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اذان نماز فجر کی اذان کا حق ادا نہیں کر سکتی، یعنی نماز فجر کے لیے علیحدہ مستقل طور پر اذان دینی چاہیے۔ سحری کرنا یہ پیٹ بھر کھانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی مقدار بھی اگر آپ کچھ کھا پی لیں تو سحری کرنا اور سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سحری کی نیت سے اگر کچھ کھجور بھی کھا لیے جائیں تو کافی ہیں۔ بس اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ سارا عمل صبح صادق سے پہلے مکمل کر لیا جائے۔ عام طور پر جو نقشہ رمضان میں سحور اور افطار کے اوقات لکھے ہوتے ہیں، اس کے اہتمام کے ساتھ اگر آپ اپنے سحر اور افطار کو مکمل کریں تو بہت بہتر ہے۔ آئیے اب ہم افطار سے متعلق چند مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ افطار کرنا یعنی دن بھر روزہ رکھنے کے بعد غروب آفتاب کے فوراً بعد کچھ کھا پی کر اپنے روزے کو مکمل کرنا، جسے ہمارے عرف میں روزہ کھولنا کہا جاتا ہے۔ روزہ ختم ہونے کا وقت غروب آفتاب ہے اور روزہ کھولنے کے لیے افطار کا اہتمام کرنا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی افطار نہ کرے تب بھی غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا، البتہ افطار نہ کرنے کی وجہ سے ایسا شخص سنت افطار سے محروم رہے گا۔ افطار میں جلدی کرنا یعنی وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ احادیث میں جلد افطار کرنے اور تاخیر نہ کرنے کا تاکیدی حکم آیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں فرمایا گیا
افطار جلدی کرنا ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جب تک میری امت افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی وہ خیر پر رہے گی اور دین غالب رہے گا۔ جلد افطار کرنے والا بندہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اور تاخیر سے افطار کرنا یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ افطار کرتے وقت روزے دار افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے افطار کے وقت میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ افطار کے وقت دعا نہ کرنے والا شخص اس مزدور کی طرح ہے جو دن بھر اپنی مزدوری تو کر لے لیکن جب مزدوری ملنے کا وقت آئے تو وہ حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو جائے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی جائے، افطار کے وقت دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت افطار ہو جائے اور سائرن بجے اور ہم کھجور اٹھا کر کے افطار کرنا شروع کریں اس وقت دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے عرف میں عام طور پر افطار کا وقت شروع ہونے سے بہت پہلے دسترخوان چن دیا جاتا ہے اور اس پر چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، اور اب اس وقت میں لوگ بیٹھ کر کے جب غروب آفتاب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، ابھی وقت افطار نہیں ہوتا، تو وہ وقت میں لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اصل جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ وقت ہے جب آپ کھجور افطار کرنے کے لیے اٹھائیں اور دعا پڑھیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ صحیح وقت ہے افطار کے وقت دعا کرنے کا۔ روزہ افطار کرتے وقت میں بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ روزہ افطار کرنے کی سنت ایک کھجور کھا کر تھوڑا پانی پینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی روزہ دار ایک کھجور کھا کر پانی پیے اور اس کے بعد اگر یہ دعا پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ احادیث مبارکہ میں افطار کے وقت یہ دو دعائیں منقول ہیں، اور اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دو دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ صراحت نہیں ہے الفاظ حدیث میں کہ کون سی دعا پہلے پڑھتے تھے اور کون سی دعا بعد میں پڑھتے تھے، اس لیے علماء کرام نے دعاؤں کے معنی، مفہوم اور موقع محل کے اعتبار سے اس کا وہ طریقہ بتلایا جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ اللہم لک صمت افطار کرنے سے قبل، اور ذہب الظمأ وابتلت العروق یہ افطار کر لینے کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور امت کا ایک لمبے عرصے سے اسی پر تواتر کے ساتھ عمل بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ذہب الظمأ والی حدیث دعا کو افطار سے پہلے پڑھ لے اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی دعا کو افطار کرنے کے بعد پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل درست اور جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا بہت نیک عمل ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور روزے دار کے برابر ہی اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اس کے لیے فرمایا کہ گناہوں کی بخشش کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے پینے کے بعد داخلہ جنت تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ایک مسئلہ، بعض لوگ رمضان میں مغرب کی نماز میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، حالانکہ جس طرح افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے اسی طرح نماز مغرب بھی جلدی ہی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اتنا وقت دینا چاہیے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے افطار کی سنت یعنی سنت طریقے پر افطار کر کے مسجد کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے
اور سارے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں افطار اور نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تو کیا اچھا ہو اور بہتر ہو کہ افطار سنت طریقے پر یعنی کھجور اور تھوڑے پانی سے افطار مکمل کر کے پہلے نماز کی فکر کر لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اطمینان سے بیٹھ کر آپ اپنی افطاری مکمل کر لیں۔ ایک اہم اور بہت ضروری مسئلہ افطار سے متعلق، اور بلکہ نقش غروب طلوع اور غروب کا جو ہمارے پاس عام طور پر استعمال میں ہے، اس سے متعلق ایک ضروری مسئلہ۔ دیکھیے، افطار کے سلسلے میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر یا کسی دیکھنے والے کی گواہی کے قابل اعتماد ہونے پر اسے قبول کر کے افطار کیا جائے۔ اگر غروب آفتاب کے مکمل ہونے سے 1 منٹ قبل بھی اگر آپ نے روزہ افطار کر لیا تو اس دن کا آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج کے دور میں تعمیرات اور آبادی کی کثرت کے سبب غروب کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یا کسی قابل اعتماد آدمی کا بار بار جا کر کے سورج کو دیکھ کر گواہی دینا یہ ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اس لیے محکمہ موسمیات نے سورج کے سال بھر کی گردش کا اعتبار کرتے ہوئے طلوع، زوال اور غروب کے وقت کا ایک تخمینہ اور اندازہ مقرر کیا ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ محکمہ موسمیات نے جو وقت بھی مقرر کیا ہے وہ اندازہ ہے اور تخمینہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کے اعمال کی حفاظت کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی جو دین کے محافظ ہیں انہوں نے اس اندازے اور تخمینے والی ٹائمنگ میں 2-4 منٹ کا احتیاطی وقت بھی شامل کیا ہے۔ چنانچہ ہر نماز کے وقت میں محکمہ موسمیات کا طے کیا ہوا اندازے والا وقت، اس میں کچھ احتیاطی وقت کو ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ عبادات جو ہم ادا کرتے ہیں وہ پورے اچھے اور بہتر طریقے پر انجام پائیں اور اس میں کسی قسم کا شک یا کوئی قسم کا وسوسہ نہ ہو۔ اس لیے غروب آفتاب کے سلسلے میں بھی احتیاط کے طور پر 5 منٹ آگے کا وقت لکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر نماز کے وقت کی طرح غروب آفتاب کے بھی 2 وقت ہو گئے۔ ایک وقت وہ جو محکمہ موسمیات نے اندازے اور تخمینے پر طے کیا ہے، اور دوسرا وقت وہ محافظین دین کا جو انہوں نے اسی وقت میں 2 سے 4-5 منٹ احتیاط کو آگے بڑھا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس احتیاطی وقت پر آپ افطار کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس احتیاط کے وقت سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی نے غروب کا وہ وقت جو محکمہ موسمیات کی جانب سے طے کیا ہوا ہے اگر اس پر بھی اگر کوئی افطار کر لیتا ہے تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا، اس لیے کہ امت نے اس اندازے والے وقت کو بھی قبول کیا ہے۔ اس لیے دونوں وقتوں میں اگر آپ افطار کرتے ہیں تو افطار بہرحال ہو جائے گا، لیکن احتیاط اور دل میں کسی قسم کا شک اور وسوسہ باقی نہ رہے۔ اس لیے محکمہ موسمیات کے طے شدہ وقت سے 2-4 منٹ احتیاطی وقت کا ہم تھوڑا سا اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ دل پورے طور پر مطمئن ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی محکمہ موسمیات کے بتائے ہوئے وقت پر افطار کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن اس اندازے والے وقت سے اگر پہلے کوئی افطار کرتا ہے تو پھر اس افطار کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اندازے والے وقت سے پہلے بھی اگر افطار کر لے گا تو روزہ شک کے دائرے میں آ جائے گا اور باقی ہے یا نہیں ہے اس میں ایک طرح کی دلی خلجان پیدا ہوگا۔ اس لیے اس وقت کا لحاظ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو کما حقہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔